ٹی وی پہ آپ دیکھتے ہیں، بلاتے ہیں مولانا ناز کو، بولتے ہیں بتائیے کربلا میں کیا ہوا تھا، ایک قصے کی حد تک محدود کیا جائے، اور جب آپ اس قصے کو سناتے ہو تو فوراً بولتے ہیں کہ بھئی قصہ تو ایک بار سنایا جاتا ہے، یہ کیا طریقہ ہے کہ ہر سال محرم کا چاند نظر آتا ہے اور بار بار آپ اس قصے کو دہراتے ہو، بار بار اس قصے کو سناتے ہو؟ تو یہاں پہ ان کو جواب دینے کی ضرورت ہے کہ کربلا قصہ نہیں ہے، کربلا تہذیب ہے۔ ہمارے بچے فرش عزا پہ قصے سننے نہیں آتے، حسین سے زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھنے آتے ہیں۔ ورنہ اگر کربلا نہ ہوتی تو آپ کو شیعوں کا کوئی اور رنگ نظر آتا، اگر کربلا نہ ہوتی اس ملک میں جتنا شیعوں نے ملک کی سالمیت کے لیے کردار ادا کیا، یہ کردار آپ کو نظر نہ آتا۔ ورنہ القتل بالقتل، اگر ہمارے گلے کٹ رہے تھے تو ہم بھی گلے کاٹتے نا، لیکن نہیں، ہمیں کربلا نے صبر کا درس دیا، ہمیں کربلا نے تہذیب کا درس دیا۔ ورنہ سامنے سے گالی آتی تو ہم بھی گالی کا جواب گالی سے دیتے نا، لیکن حسین نے کہا نہیں، تو صفین میں علی کے لشکر کا ماننے والا ہے، کسی اور کا ماننے والا نہیں کہ تو گالی کا جواب گالی سے دے۔ رہی بات یہ کہ قصہ عجیب ہے کربلا کا، اگر یہ صرف قصہ ہوتا تو اس قصے کو رونما ہونے سے پہلے رسول اتنا یاد کیوں کرتے؟ جس طرح آج ہر مسلمان کو پتا ہے حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، ظہور ہوا نہیں پر سب کو پتا ہے کہ حضرت مہدی آئیں گے، برملا پتا ہے، کسی سے حضرت مہدی کا آنا چھپا ہوا نہیں ہے، یعنی ایک واقعہ ہوا نہیں ہے لیکن اس واقعے کے آنے کی پہلے سے ایسے خبر دی گئی ہے کہ آئیں گے، کس طرح نماز پڑھائیں گے، کہاں پہ ظہور کریں گے، کس شہر میں اپنی حکومت کی بنیاد رکھیں گے، سب کو پتا ہے۔ کوفے میں بنیاد ہوگی، کعبے کی دیوار پہ ٹیک لگا کے آواز دیں گے انا بقیت اللہ فی الارض، میں اللہ کی وہ باقی نشانی ہوں زمین خدا پر۔ اسی طرح واقع کربلا کے رونما ہونے سے پہلے یہ نہیں کہ صرف رسول خدا، جناب آدم سے لے کر جناب خاتم تک ہر نبی کو بتایا گیا کہ حسین کی عظمت کیا ہے، حسین کا مقام کیا ہے۔ جب سامرہ جائیں تو دو بڑے علماء کی قبریں ایک ساتھ ہیں، ابن قولوے اور شیخ مفید۔ قولوے شیخ مفید کے استاد ہیں، ان کی کتاب ہے کامل الزیارات، 1000 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی ہے، جس کتاب میں وہ فضائل زیارت امام حسین بیان کرتے ہیں اور جناب آدم سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ جتنے انبیاء کا نزول ہوا وہ سرزمین بابل، سرزمین فلسطین، سرزمین عراق، کیونکہ یہ بین النہرین، یہاں پہ اکثر انبیاء آئے، تبھی کہتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، تو کہتے ہیں جتنے بھی انبیاء آئے وہ سرزمین بابل یعنی عراق، فلسطین، اسی خطے میں آئے، اور ہر نبی جب سرزمین کربلا سے گزرتا تھا اس کے بدن پر کوئی نہ کوئی زخم ضرور آیا ہے۔ حضرت آدم گزرے، پاؤں لڑکھڑایا، سر پہ چوٹ آئی، خون جاری ہوا، فوراً خدا سے پوچھا پروردگارا کوئی خطا تو نہیں ہوئی؟ کہ آدم خطا نہیں ہوئی، اس سرزمین پر آخری نبی کے نواسے کے گلے کو کاٹا جائے گا، ہم نے چاہا کہ تیرا خون بھی اس سرزمین پہ گرے تاکہ تیرا بھی حسین کے خون کے ساتھ کوئی کنیکشن بنے۔ حضرت ابراہیم اس سرزمین پہ گرے، چوٹ آئی۔ انبیاء کو جب تکلیف آتی تھی خدا سے سوال کرتے تھے پروردگارا، کیونکہ تکلیف یا گناہ کی وجہ سے آتی ہے یا کسی بندے کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہے، کہ خدایا کوئی گناہ کیا؟ کہ نہیں ابراہیم، اسی سرزمین پر محمد کے نواسے کو بڑی بے دردی سے مارا جائے گا، ہم نے چاہا کہ تیرا کوئی کنیکشن بنے۔